کام وہی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور کام وہی ہے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ بھی ایک انسان کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، دنیا کی نظر میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اور اسی کام کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے والا ڈر ڈر کے کرتا ہے، اس ڈر کے ساتھ کرتا ہے کہیں میرا ویڈیو لیک نہ ہو جائے، کہیں میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے، کہیں میرے ہوٹل کے کمرے کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کا کام اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو، اور جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگوں کو وہ کام پتہ نہ چل جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیجیے کہ گناہ کرنے کے ٹائم اگر دل میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ابھی ایمان آپ کے دل میں موجود ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ جس دن گناہ کرنے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، آپ کو کوئی بے چینی محسوس نہ ہو، آپ کو دل میں کوئی کھٹک محسوس نہ ہو، اور گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو اچھا لگے، گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو فخر محسوس ہو، سمجھ جائیے کہ آپ کے دل سے ایمان جا چکا ہے، ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان کا جنازہ آپ نے نکال دیا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جب تک دل کے اندر ایمان موجود ہے تب تک گناہ کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں کھٹک رہتی ہے۔ گناہ کرنے کے ٹائم دل میں کھٹک کا ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کھلم کھلا گناہ کریں گے، جو علل اعلان گناہ کریں گے، جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کریں گے۔ آپ نے فرمایا رات کو ایک انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، رات میں اس نے کوئی گندا کام کیا، کوئی غلط کام کیا، اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، صبح ہو گئی وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا، اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا مگر وہ اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو اور زیادہ اکسا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کرتا ہے، گناہ کا اعلان کرتا ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جب ہم اور آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کے کام سے ہماری روزی روٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، ہمارے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندے کی روزی کو چھین لیا جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے آپ کے کاروبار پر اثر پڑتا ہے، آپ کے بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے، آپ کے گھر کے سمبندوں پر اثر پڑتا ہے، پتی پتنی کے رشتے پر اثر پڑتا ہے، ساس بہو کے رشتے پر اثر پڑتا ہے۔ گناہ اتنی منحوس چیز ہے جو آپ کی روزی روٹی اور آپ کے گھر کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، بڑا خوشحال تھا اور ہر طریقے کی روزی روٹی اس گاؤں میں ملتی تھی، اس گاؤں کو کوئی طریقے کی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن جب اس گاؤں کے اس بستی کے لوگوں نے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے پاپ کرنا شروع کر دیا، جب انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا، فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور پیاس کی تکلیف میں ڈال دیا، اس بستی کے لوگ بھوکے رہنے لگے، اس بستی میں سوکھا پڑ گیا، اس بستی کی جو خوشحالی تھی اجڑ گئی اور وہ بستی ویران بن گئی، وہ بستی پریشان بن گئی۔
گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے. گناہ کرنے سے انسان دنیا میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. میرے بندو، تم عزت چاہتے ہو، تم عزت چاہتے ہو تو عزت والے مالک سے اپنا ناتا توڑ دو. تم اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، اور دنیا میں اگر عزت پا بھی لی، دنیا میں تم نے نام کما بھی لیا، تو آخرت میں تم عزت نہیں پا سکتے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ، تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. اے اللہ، ساری دنیا کے سامنے مجھے اپمانت نہ کرنا، مجھے انسلٹڈ نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا. جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم. قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ، اس پر آج میں تقریر کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے رات کو 1:30-2 بجے تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں. بھئی میں تو عبد الغفار ہوں، میرے پاس قرآن کی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے پاس. اب اس وقت آپ کو جگانا اور جگا کر کے تقریر سنانا بہت مشکل کام ہے. بس آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں. جتنی دیر آپ سنیں گے میں سناؤں گا. جب مجھے یہ لگے گا کہ اب آپ کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے، میں تقریر ختم کر دوں گا. گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے آپ دوا لیتے ہیں، دوا لینے کے بعد آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا لینا ہے؟ سردی زکام ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو تمہیں سردی ہوئی ہے، تم کیلا مت کھانا، تم سنترا مت کھانا. آپ کو سنترا بہت پسند ہے، کیلا آپ کو بہت پسند ہے، مگر آپ نہیں کھاتے. کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو جائے، شوگر ہو گیا، ڈاکٹر نے لکھ دیا صاحب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے. رسگلہ آپ کو بہت پسند ہے، گلاب جامن آپ کو بہت پسند ہے، مٹھائی آپ کو بہت پسند ہے. آپ کے گھر میں آپ کی بیوی مٹھائی کھا رہی ہے، آپ کے بچے مٹھائی کھا رہے ہیں، آپ کو مٹھائی بہت پسند ہے، مگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ مٹھائی آپ کی صحت کے لیے ہانی کارک ہے، آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا میں ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہو جائے، جس میں ہم کو تکلیف ہو جائے. ہم اللہ کو ناراض کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم گناہ کا کام کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم پاپ کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ کیا گناہ کے کام میں نقصان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کے کام میں تو اتنا نقصان ہے کہ دنیا کے کسی اور کام میں اتنا نقصان نہیں ہے. گناہ آپ کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد کرتا ہے. دنیا میں جتنا فساد ہے، جتنا بگاڑ ہے، دنیا میں جتنی تباہی مچی ہے، سب انسانوں کے برے کاموں اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. او لوگو، تمہیں دنیا میں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے، تمہیں دنیا میں جو بھی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، جو بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. گناہ کرنے سے ایک نقصان اور ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، یہ دل کٹھور ہو جاتا ہے. بھئی انسان کا دل جب کٹھور ہو جائے، جب سخت ہو جائے، اب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھی جائیں گی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے کرتے دل پتھر ہو جاتا ہے، دل کٹھور ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
ان العبد اذا اخطا خطیۃ، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو بندے کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، بندے کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر پڑتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ کالے رنگ کے دھبے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، اس کے دل کو وہ کور کر لیتے ہیں۔ جیسے موبائل ہوتا ہے، موبائل کے اوپر ہم کور چڑھاتے ہیں، کیوں چڑھاتے ہیں؟ تاکہ اگر ہمارے موبائل کے اوپر پانی گرے تو پانی ڈائریکٹ موبائل میں نہ جائے، کور اس کو روک لے۔ موبائل کے اوپر ہم ٹیمپر گلاس لگاتے ہیں تاکہ موبائل اگر گرے تو موبائل کی اسکرین نہ ٹوٹے، اس کا ٹیمپر گلاس ٹوٹے۔ دل کے اوپر بھی گناہ جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں، وہ ایک قسم کا گلاس چڑھا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب دل پر گلاس چڑھ گیا، جب دل پیک ہو گیا، تو اب قرآن کی آیتوں کا اس دل کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اس پر نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوگا، اس پر اسلام کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گناہ کرنے سے بچو، گناہ کرنے سے آپ کی میموری خراب ہو جائے گی۔ آپ نے جو قرآن اتنی محنت سے یاد کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بھول جائے گا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث ہیں۔ امام شافعی اپنے استاذ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ استاد صاحب یہ بتائیے، میں جب کوئی آیت یاد کرتا ہوں، جب میں کوئی حدیث یاد کرتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، قرآن بھول جاتا ہوں، حدیث بھول جاتا ہوں، کوئی طریقہ بتا دیجئے، کوئی سولوشن بتا دیجئے۔ السلام علیکم جے بھیرا কিছু দান টান দিতে ছুটে গেছো, মৌলানা সাহেব আর আধ ঘন্টার মেহমান আছে, আধ ঘন্টা কইবে, যারা যাইছো ওরা কাছে অনুরোধ যে যায় না, আধ ঘন্টা শুনেলাম। ইনি একটা উত্তরপ্রদেশ বানারস থেকে আসছে, মুসাফির মানুষ, এই সবারই লেগে একসাথে দোয়া করে দেবে। যেরকম হারকে বাংলা বক্তা যে আন্দাজে যে সুরে টাকা উঠায়, সে এগুলা ক্যাপাসিটি কি এগুলা এই জিনিস অন্য রাজ্যে নেই, বাঙাল ছাড়া, সীমাঞ্চল ছাড়া। তো সে লেগে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে পারবেন দিয়ে যান। মৌলানা মুসাফির মানুষ আছে, ও একটু আপনারাকে একদম ইজমালি তौर पर লাস্ট দোয়া করে খতম করে দেবে। আসসালাম। تو میں کیا کہہ رہا تھا، گناہ کرنے سے انسان کی میموری پر اثر پڑتا ہے، انسان کی یادداشت پر اثر پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع ابن جراح سے پوچھا کہ جب میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں میں بھول کیوں جاتا ہوں؟ امام صاحب کے استاذ نے کہا، اے شافعی تو گناہ کرنا چھوڑ دے، تو پاپ کرنا چھوڑ دے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ اب تقریر کے ہم دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے محترمان بھائی کہہ رہے تھے، بھائی مولانا صاحب بنارس سے آئے ہیں، مسافر آدمی ہیں، جو بھی دان وان کرنا ہے مدرسے میں کر دیجئے، دعا دے دیں گے آپ کے لیے۔ میں اسی کو اردو میں بول دے رہا ہوں کہ آپ لوگ مدرسے کا معاملہ ہے کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا اور آپ کے دان کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے سنا گناہ کتنا خطرناک ہے،